السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين۔ یا جیسے آسمان سے اترنے والی بارش جس میں کئی اندھیرے ہیں اور گرج اور چمک ہے، وہ کڑکنے والی بجلیوں کی وجہ سے موت کے ڈر سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، اور اللہ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ یہ مثال اللہ تعالی نے منافقین کے دوسرے گروہ کی بیان فرمائی ہے، یعنی وہ لوگ جو بظاہر مسلمان تو ہو گئے تھے مگر ضعف ایمان کی وجہ سے ہمیشہ شک اور تذبذب میں مبتلا رہتے تھے، راحت اور آرام کی صورت میں مطمئن نظر آتے، مگر جب تکلیف کا سامنا ہوتا تو شک و شبہ میں پڑ جاتے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورہ الحج کی آیت نمبر 11 میں فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ ایک کنارے پر کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اگر کوئی نفع مل گیا تو دلچسپی لینے لگتے ہیں، اور اگر کوئی آفت آ گئی تو اسی وقت منہ پھیر لیتے ہیں۔ انہوں نے دونوں جہانوں کا نقصان اٹھا لیا، واقعی یہ کھلا نقصان ہے۔ ان آیات میں ان کی اسی تذبذب کو بیان فرمایا ہے کہ جب کبھی ان کے لیے روشنی ہوتی ہے تو اس میں چل پڑتے ہیں، تو جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو ٹھہر جاتے ہیں۔ یہاں پر بارش سے مراد اسلام ہے، اندھیروں اور گرج سے مراد وہ تکلیفیں اور مصیبتیں ہیں جو اسلام کی راہ میں پیش آتی ہیں، چمک سے مراد اسلام مسلمانوں کو حاصل ہونے والی کامیابی ہے، اور کڑکنے والی بجلیوں سے مراد جہاد کے احکام ہے جن میں منافقین کو موت دکھائی دیتی ہے۔ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، دین اسلام میں آخر سب نعمت ہے مگر اول کچھ محنت ہے، جیسے بارش کے آخر اسی سے آبادی ہے اور اول کڑک ہے اور بجلی ہے۔ منافق لوگ اول سختی سے ڈر جاتے ہیں اور ان کو آفت سامنے نظر آتی ہے، جیسے بادل کی چمک میں کچھ اجالا ہوتا ہے اور کبھی اندھیرا۔ اسی طرح منافق کے دل میں کبھی اقرار ہے تو کبھی انکار، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا تو پہلے گروہ کی طرح ان کی سماعت اور ان کی نگاہیں لے جاتا، مگر اللہ کا دستور ہے کہ وہ جو شخص جس حد تک سننا یا پھر دیکھنا چاہے وہ اسے سننے اور دیکھنے کا موقع دیتا ہے۔ دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم ماشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذهب بسمعهم وابصارهم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے جائے، جب ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو اس میں چل پھرتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا کرتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کے کانوں اور آنکھوں کو بیکار کر دے، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا، یہی تمہارا بچاؤ ہے۔ اس سے پہلی آیت کی تمہید تھی کہ قرآن جو ہدایت کا اصل سرچشمہ ہے، اسے ماننے اور نہ ماننے کے اعتبار سے لوگ تین قسم کے۔ اب آگے براہ راست خطاب کے ساتھ تمام لوگوں کے سامنے وہ اصلی بات پیش کی جا رہی ہے جو اس کتاب یعنی قرآن پاک کی دعوت کا اصل حقیقی مقصد ہے، جس کے لیے کتابیں اتاری گئی اور انبیاء بھیجے گئے، وہ ہے دعوت توحید، یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور اس کی عبادت اور دعا میں کسی کو شریک نہ کرنا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے اعبدو کا معنی بیان کیا ہے، ای وحدو ربکم، یعنی اپنے رب کو ایک مانو۔ توحید کی پہلی دلیل یہ بیان فرمائی کہ میں تمہارا رب ہوں جو تمہاری پرورش کر رہا ہے، جو تمہاری ہر ضرورت کو پوری کر رہا ہے۔ دوسری دلیل یہ فرمائی کہ وہ نعمت جو رب ہونے سے بھی پہلے کی ہے، اور وہ ہے تمہیں پیدا کرنا، باقی تمام کی تمام نعمتیں اس کے بعد کی ہے۔ اگر یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ قرآن مجید اس دلیل پر بہت زور دیتا ہے، اسے بار بار دہراتا ہے۔
اس بات کو کافر لوگ بھی مانتے تھے کہ خالق تو صرف اللہ کی ذات ہے، جیسے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یقیناً تو ان سے پوچھے کہ انہیں کس نے پیدا کیا تو بلا شبہ ضرور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور جو بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس قرآن پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر وما علینا الا